الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم و مکرم علماء کرام، بالخصوص مقامی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم شیخ محفوظ الرحمان صاحب، اور اسی طرح یہاں سامنے موجود علماء کرام اور جمعیت کے عہدیداران، اور اسی طرح میرے سامنے دور دور سے آئے ہوئے احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبح سے اب تک ہم نے حقوق رائٹس کے معاملے میں بہت سارے خطابات سنے. یہ سارے خطابات ٹاپکس ہمارے لیے بہت ضروری تھے، اور اب میری باری ہے اور میرا 5:40 تک ٹائم ہے، مطلب آدھا گھنٹہ میرے پاس وقت ہے. تو میرے بعد شیخ عبدالسلام عمری مدنی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے. تو میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حقوق الزوجین. میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسا معاملہ ہے، اگر یہ حقوق آپ نہیں جانیں گے تو سارے حقوق جو صبح سے شام تک ہم جانتے ہیں وہ بیکار ہیں. ارے گھر اچھا ہو تبھی تو مسجد کو آپ آئیں گے، گھر اچھا ہو تبھی تو قرآن پڑھیں گے، گھر اچھا ہو تبھی تو آپ سکون سے سجدہ کریں گے. گھر میں ڈھنگ کی بیوی نہ ملے تو آپ کیا عبادت کریں گے؟ کسی عورت کو بے ڈھنگا شوہر ملے تو اس کی زندگی میں سکون کیا ہو؟ تو ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ حقوق الزوجین کیا ہوتے ہیں. اور ایک بات میرے سمجھ میں اب تک نہیں آئی کہ لوگ بیوی سے لڑتے کیوں ہیں؟ ارے بیوی لڑنے کی چیز ہے؟ مجھے شادی ہوئے ابھی 50 پر 1 سال میری عمر ہے، آپ کی عمر بہت ساری. آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، لوگ بڑی بڑی قضیے لے کر آتے ہیں. بولے میرا ایک پرابلم ہے، میرا ایک قضیہ ہے، میرا ایک سمسیا ہے، وہ بھی کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ. ارے بیوی کوئی لڑنے کی چیز ہے جی؟ ارے بیوی تو پیار و محبت دینے کی چیز ہے. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی جورو کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ آج کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے کہ گھر ایندھن بنے ہوئے ہیں، آگ کا الاؤ بنا ہوا ہے گھر. پہلے زمانے میں گھر کیا ہوتا تھا؟ سکون کی آماج گاہ ہوتا تھا. دنیا کی پریشانیوں سے آدمی ایک دم اکتا کر جب گھر میں داخل ہوتا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی بیوی اس کو ویلکم کہتی، استقبال کرتی، تو ساری پریشانیاں اتر جاتی. سارا بی پی، سارا شوگر، ساری بیماریاں، ساری نفرتیں، ساری عداوتیں، گھٹنوں کا درد، دل کا درد سارا دور ہو جاتا. بس ایک مسکراہٹ کی بات تھی، ایک مسکراہٹ کی بات. چلیے میرے پاس وقت ہوا جا رہا ہے، کچھ حقوق میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، سن لیں. یہ جو رائٹس ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کیا ہوتے ہیں؟ حق تو معلوم ہے
جیسے علماء نے عربی کے الفاظ میں تعریف کی، انگلش میں ہم کہتے ہیں رائٹس. الثابت یعنی ایسا حق جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لسان العرب کی تعریف ہے، ڈکشنری کی تعریف ہے کہ حق کسے کہتے ہیں، ایسا دعویٰ جسے سامنے والا انکار نہ کرے، حق. الزوجین وائف اور ہسبینڈ میاں بیوی ہیں. میاں بیوی کب بنتے ہیں؟ جب ایک عقد ہوتا ہے، عقد نکاح ہوتا ہے، اور وہ دو گواہوں، مہر اور ساری چیزوں اور شریعت کے مطابق دونوں کو جوڑا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو پھر دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں. جیسے ہی بیوی اور شوہر بن جاتے ہیں تھوڑے حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں. تو سم ایسے حقوق ہیں جو دونوں برابر ہیں، دونوں کو وہ حق دینا پڑے گا. بیوی کا شوہر کو، شوہر کا بیوی کو، دونوں دیں گے. المشارکہ فی العبادات، عبادت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت وہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام اچھی باتیں، اچھے کام جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کی جانے والی عبادتیں دونوں اس میں برابر ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى سورۃ المائدہ، کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. تمہارے گھر میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو. شوہر اگر کسی جگہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو بیوی سپورٹ کرے، اچھا جی خیرات کرو. بیوی اگر کچھ خیرات کرنا چاہتی ہے تو شوہر سپورٹ کرے، اچھا خیرات کرو. علماء کہتے ہیں کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر چھوٹا موٹا چیز خیرات کر سکتی ہے. ایسا نہیں کہ سیلری اگر 20,000 ہے تو 10,000 خیرات کر دے، بولا کہ اس کی اجازت نہیں، بیوی کو اس کی اجازت نہیں. شے یسیر، چھوٹی موٹی چیز بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، جیسے حدیثیں آتی ہیں. عبادت میں دونوں ایک دوسرے کا کیسا حق ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیتا ہے، بکیٹ پانی نہیں، پانی کے چھینٹے دیتا ہے، بیوی جاگ جاتی ہے، اسے لے کر نماز پڑھتا ہے. پھر حدیث کے الفاظ ہیں رحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسی عورت پر جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر سو رہا ہے، اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹے ڈالتی ہے، دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس گھر میں خیر و برکت اتارتا ہے. عبادت کے معاملے میں دونوں کے حقوق برابر ہیں. اور ایک دوسرا حق، یہ تو عبادت کی معاملہ، عبادت کی بات ہوئی. دوسرا حق ہے حسن العشرہ الزوجیہ، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دوڑتے تھے. دونوں کے بیچ میں ریس ہوتی تھی، رننگ ریس ہوتی تھی، کبھی یہ آگے کبھی وہ پیچھے. جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، ام المؤمنین پیچھے ہو گئیں. جب یہ تھوڑے موٹے ہو گئے، گوشت آ گیا تو یہ پیچھے ہو گئے، وہ آگے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ بتلک، بولا کہ پہلے تم نے مجھے ہرایا نہیں، اب میں تم کو ہرایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، باہر بازار میں فاروق ہوٹل کے پاس ادھر دوستوں میں ہنستے کھیلتے رہیں گے، گھر جیسے ہی جائیں گے سورج سکڑ جائے گی. ارے ہنسنا کہاں، گھر میں بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے. دوستوں میں ایسا پھول کھلے سر کا کھلتے، جیسے ہی گھر کو جاتے پھول مرجھا جاتا، ایسا ہو جاتا. بولتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ارے بھائی آپ گھر جائیں، خوش ہو جائیں. دیکھیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یا دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور کبھی آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی مشہور حدیث ام زرع، مشہور حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث.
کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنا، ام المؤمنین نے یہ حدیث سنایا، دونوں مل کر حدیث سن رہے ہیں۔ کون سی حدیث ہے وہ؟ 11 عورتوں والی حدیث۔ کیا ہے؟ 11 عورتیں بیٹھی، بولے دیکھو تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں پورا صحیح بولنا، کیا بھی چھپانا نہیں، انہوں کیسے ہیں۔ ایک ایک عورت بولتی آئی، میرے مرد ایسے ہیں، ویسے ہیں، اونٹ کے جیسے ہیں، اتنے موٹے ہیں۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ غیبت نہیں، اس لیے کہ اس میں نام نہیں لیا گیا، اور یہ حدیث ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے بس وائف اور ہسبینڈ یہ خوشگوار ماحول میں جائیں، خوشی کے ماحول میں جائیں، سارے غموں کو دکھوں کو بھول کر ایک احساس خوشی کا دونوں کے دل میں پیدا ہو۔ تو سوچ لیجئے کہ کیا آپ اپنی بیوی کو اتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ایسی خوشگپیاں یعنی خوشی کے ماحول کی باتیں ہوتی ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا گھر ماشاء اللہ نعمتوں کا، خیر و برکتوں کا گہوارہ ہے۔ اگر آپ اتنا وقت اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، آپ کے ساتھ اس کا تعامل ایسا نہیں ہے، یا آپ کی بیوی کا برتاؤ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، تو سوچ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے عورتوں کو نہیں بھولا، ان کے تعلق سے تاکید کرنا نہیں بھولا۔ تو دیکھیے، تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ عبادت کے معاملے میں دونوں پر ایک دوسرے کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے میں اس سے پہلے کہتا ہوں، لوگ فجر کی نماز کو آتے آہستہ ڈور بند کر کے آتے، زور سے بند کرے تو بیوی جاگ جاتی۔ بیوی کی نیند کیا ہوتی مولانا؟ ڈسٹرب ہو جاتی۔ تو کیا کرتے؟ آہستہ بند کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے گھر کا ہم کیا بولیں؟ ایسے تو مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ ہمارے اڈیار کے امام ہیں باقوی صاحب، وہ کچھ بولتے بھی ہیں اہل حدیث کے خلاف، سلف وہ کبھی بولتے، اب پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک مالدار نے قضیہ رکھا، پرابلم رکھا کہ میری بیٹی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن مجھے شکایت یہ ہے کہ 8 بجے میری بیٹی کو جگا دیتے ہیں۔ میرے سسرال والے کتنے بجے جگا دیتے ہیں؟ صبح کتنے بجے جگا دیتے ہیں؟ 8 بجے جگا دیتے ہیں۔ تو بچی کے باپ کو شکایت ہے کہ سسرال میں بیٹی کتنے بجے جگا دی جاتی ہے؟ 8 بجے۔ اب بولیے، اب کیا بولیں؟ اب اللہ نے فجر کی نماز کتنے بجے مقرر کی ہے؟ اب ایسے گھر میں بچیوں کی پرورش ہوتی ہے تو بالحقوق الزوجین ہم اسے کیسے سمجھائیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ عبادات میں ایک دوسرے کا سلوک برابر ایسے ہوگا کہ آپ اگر صاحب تقوی بنتے ہیں، آپ فجر کی نماز میں باجماعت حاضر ہوتے ہیں، کوشش کیجئے کہ اہلیہ بھی اٹھ جائیں۔ کیسے اٹھیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں جب جا رہا تھا نماز کے لیے تو ام المؤمنین وہ بیجوں سے ذکر کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تب تک وہ ذکر میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ دعا بتلاتا ہوں، وہ دعا تمہارے اس ذکر سے بڑی۔ تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ جاگ جاتی تھیں، صبح سحر سے ان کی صبح ہوتی تھی۔ تو ایک تیسری چیز، الاعفاف، پاک دامنی، اس میں دونوں برابر ہیں۔ آپ بھی پرفیکٹ رہیں، آپ کی بیوی بھی پرفیکٹ رہے۔ یہ نہیں کہیں کہ آپ نہیں، میرے موبائل کا پاسورڈ میں نہیں بولتا، لیکن بیوی بولنا، تمہیں کیا لاک لگائے بولنا، تمہیں کس میں تمہارا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر میں، فیس بک میں، سب شوہر کو بولنا، تو تمہیں کہیں کو نہیں بولنا؟ تمہیں کیا دودھ کے دھلے؟ تمہیں فرشتہ بیوی کیوں بولنا؟ تمہیں کیوں نہیں بولنا؟ بولا کہ نہیں، دونوں کو آپ اچھے رہیں، آپ کی بیوی اچھی رہے گی، آپ پاک رہیں، آپ کی بیوی پاک رہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک مرد عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر ادھر چرتے پھریں اور گھر میں بس ہماری بیوی نیک ہو، پارسا ہو۔ یہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اعفاف، پاک دامنی، یہ دونوں کا حصہ ہے۔ مرد بھی پاک ہو، بیوی بھی پاک رہے گی۔
ایسا نہیں ہو کہ میں جو چاہے کروں لیکن میری بیوی بالکل پاک ہو. اللہ ہے پاک ہے، بیوی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک رکھا ہے، نمازی ہے، تقوی والی ہے، پارسا ہے، لیکن آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی پاک رہیں. العفاف، یہ پاک دامنی سب سے بڑی چیز ہے. آپ اگر مثل آئینہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی مثل آئینہ ہے. اس بارے میں دونوں کا تعاون ضروری ہے. اسی طرح ایک اور چیز، تربیت الابناء، بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں دونوں کا فرض بنتا ہے، شوہر کا بھی بیوی کا بھی. بچہ کبھی روتا ہے، شوہر کہتا ہے میں گود نہیں لیتا آپ لو. ارے بیوی ہی بچی کو کیوں سنبھالے؟ آپ جب گھر میں رہتے ہیں تو آپ بھی سنبھالے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی کرتے تھے. یخصفن علی، کبھی کپڑا سی لیتے تھے، کبھی جوتا سی لیتے تھے، کبھی گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے. تو گھر کا کام آپ بھی تھوڑا کریں نا. کیوں سارا بوجھ صرف عورت ہی پر پڑتا ہے؟ بچوں کی تربیت، الام مدرسہ، ماں مدرسہ ہے، لیکن باپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت کریں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بچہ کوئی اچھا کام کرا تو میرا بیٹا، بچہ کوئی شرارت کرا تو ہماری بیوی کا بیٹا. ایسا تو نہیں ہے. ارے تربیت الابناء یہ دونوں کا فرض بنتا ہے. اسی لیے کہ ان یؤدب الرجل ولدہ خیرا من ان یتصدق بصاع، کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ادب سکھلاتے ہیں تو ایک صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے. ماں کا جہاں فرض بنتا ہے بچے کو ادب سکھائیں، طور و طریقہ سکھائیں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے. ساری ذمہ داری ماں پر نہ ڈالیں کہ تمہاری وجہ سے بچے خراب ہوں. ایسا بھی نہیں. یہ مشترکہ حقوق ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز، المحافظہ علی اسرار الزوجیہ، ایک اور چیز جسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو اسرار ہوتے ہیں، کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں، اسے انہی دونوں کے درمیان رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ بیٹی فوراً اپنی اماں کو بول دے، بیوی فوراً، اور ادھر ان کا جو شوہر ہے وہ اپنی اماں کو بول دے ایسا ہوا ویسا ہوا. نہیں. ارے زندگی ایک بند مٹھی کی طرح ہے. آپ کے بیڈ روم میں جو باتیں ہیں، آپ کے میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہیں، وائف اور ہسبینڈ کی، وہ دونوں کے بیچ میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے ڈریس ہیں اور تم عورتوں کے لیے ڈریس ہو. کیا مطلب؟ ارے جیسے ایک آدمی ڈریس پہنتا ہے تو اس کا عیب چھپ جاتا ہے، تو جب بیوی آپ کے لیے بطور ڈریس ہے وہ آپ کا عیب چھپائے گی، یعنی گھر کی ساری باتیں باہر نہیں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشر الناس، بہت برا ہے وہ شخص جو گھر کی ساری کارکردگی باہر بولتا ہے. گھر میں ایسا ہوا ویسا ہوا، میری بیوی ایسی. کہا یفضی الی امرأتہ، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ نے بتایا کہ یہ حقوق ہیں جو مشترکہ ہیں، کامن رائٹس ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں. عبادت کے معاملے میں، اچھی زندگی برتاؤ ایک دوسرے کو دینے کے معاملے میں، پاک دامنی کے معاملے میں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں، اور المحافظہ علی اسرار الزوجیہ، جو آپس کے جو تعلقات ہیں اس کی حفاظت کرنے میں، بھید چھپانے میں، دونوں برابر ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ رہتی ہے کہ ایک بیوی پر اپنے شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کیسے اپنے شوہر کا حق ادا کرے. دوستو عزیزو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بالکل قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، مرد ذمہ دار ہے عورتوں پر. کیوں؟ مرد پیسہ خرچ کرتا ہے، مرد عورت کو نفقہ سکنا یعنی اس کا خرچہ دیتا ہے، رہنے کے لیے گھر دیتا ہے، اور اسے جب شادی کر کے لاتا ہے تو مہر دیتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک اتھارٹی دی ہے. لیکن جب مرد یہ قوامیت کھو دیتا ہے، کسی گھر میں مرد اپنی قوامیت کھو کے اپوزٹ چلا جاتا ہے، عورت
یہ پہ آ جاتی ہے، مرد بی پہ چلا جاتا ہے تو وہ گھر زوال کا شکار ہو جاتا ہے. بچے بھی دیکھتے ہیں، نہیں نہیں امی فرسٹ ابا سیکنڈ. اپنی قوامیت کو باقی رکھیے، اپنی قوامیت کو باقی رکھیے، ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح چلیں گی. جس دن ہم اپنی قوامیت کو کھو دیں گے، قوامیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈکٹیٹر بن جائیں، اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو نہیں. جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں اتنے، جو معاملات آپ جیسے جیسے چلا سکتے ہیں ویسے. تو یہ کہا گیا طاعت الزوج بالمعروف، بیوی شوہر حکم دیتا ہے تو اسے پورا کرے. اسی لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے سنائی، کہا انما الطاعہ بالمعروف، جیسے لمبی حدیث کا اذا صلت المرأة خمسہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، واطاعت بعلہا، جب شوہر کی بات مان لیتی ہے اور سنت پر عمل کر لیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان لیتی ہے، وصامت شہرہا، جیسے بتایا گیا کہ اور کہا اس کے آخر میں کہا فلتدخل الجنہ من ای باب شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. تو یہاں اس حدیث میں ایک بات بتایا گیا کہ عورت اگر نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کرتی ہے، سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو اسے زبردستی بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کہا گیا رحم اللہ امرأن قام من اللیل، جیسے ایک آدمی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، بیوی نہیں اٹھتی ہے تو چہرے پر پانی ڈالتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آج انسان عادی نہیں ہوتا ہے، انسان آرام کا عادی ہے. دوسرے نماز قرآن اس پر لوگ جلدی آتے نہیں، ان کو لایا جاتا ہے، ان کو لانا پڑتا ہے، لوگوں کو عادی بنانا پڑتا ہے. تو نیکی کے معاملے میں عورت اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرے، بات سنے، اس کی فرما برداری کرے. دوسری چیز القرار فی البیت، عورت اپنے گھر میں رہے. وقرن فی بیوتکن، قرآن کا حکم ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے. ہاں ضرورت کے لیے جا سکتی ہے، گھر میں رہنے کا مطلب ہی نہیں کہ گھر ہی میں رہے، علاج کے لیے باہر جا سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، بلا ضرورت گھر سے نکلے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کسی بھی مال میں چلے جائیں، کسی بھی پارک میں چلے جائیں تو زیادہ کون نظر آئیں گے؟ آپ ہی بولو. بھائی میں نہیں بولتا، خواہ میں بدنام کیوں. ہاں ہم کبھی بولتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہماری عورتیں خاص قسم کا برقع پہنتی اس لیے دکھتی ہیں، ورنہ زیادہ تر تو وہی رہتی ہیں. لیکن شریعت یہ بھی نہیں کہتی، بولتا وقرن فی بیوتکن، کوشش کرو، زیادہ تر کوشش یہ کرو کہ تم کہاں رہو، اپنے گھر میں رہو. وقرن فی بیوتکن. اور قرآن نے بھی کہا حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام. دوستو عزیزو، ایک اور چیز جس میں حقیقت یہی ہے کہ ہماری عورتیں بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے بھی خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں. عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو بھلی لگے، خوبصورت لگے، تبھی تو دوسری عورتیں اس کی نگاہوں میں بھلی نہیں لگیں گی. شیطان بھی کیا کرتا معلوم؟ دوسری عورتوں کو مزین کر کے بتاتا، وہ عورت ایسی ہے. ارے یہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سنورے، جیسے سنور سکتی ہے سنورے، خوبصورت ہو سکتی ہے. گھر میں ہے، اچھے کپڑے پہنے، کیا ضرورت ہے؟ وہ فنکشن میں جاتے وقت ہی پورے اچھی ساڑیاں، وہ ڈریساں باہر نکلتے ہیں، وہ ڈریس، وہ جو بھی ان کا لباس ہے وہ سب باہر نکلتے. عام حالات میں تو خواتین اپنے گھروں میں اتنے خوبصورت لباس میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ عورت جیسے آدمی جیسے سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر بھی کیا ہوں، اچھے ہوں. ذرا اچھے کپڑے پہنے، بال گیر صاف صاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کنگھی کرتے تھے، سر میں کنگھی تیل لگاتے تھے. آپ بھی ذرا ڈھنگ کے رہیں، ذرا لگے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں جیسے بھی ہوں. تو التزین یعنی خوبصورت بننا، یہ حق ہے عورت کا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے.
ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں خدمت البیت والزوج، یعنی شوہر کی خدمت کرنا. اب عورتوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ میں کیوں کروں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے صاف کرتی تھی. بڑی حدیث ہے، آپ لوگ اچھا سمجھتے ہیں. صاف کرتی تھی. اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین الاٹ کیا تھا، اور میں وہاں تک جاتی تھی، کھجور کے بیج لاتی تھی اور اسے کوٹ کر کے گھوڑے کے لیے چارہ بناتی تھی، چل کے جاتی تھی. شوہر کی خدمت ہے. اگر بیوی عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اتنا نہیں، مالا تطیق، طاقت سے زیادہ نہیں کہ کہاں ہے بیگم کچن میں، کہاں ہے بیگم وہ کپڑے دھو رہے ہیں. ارے صبح سے شام تک اگر وہ واشنگ مشین بن جائے، کوکر مشین بن جائے، ارے اللہ کی بندی آرام کب کرے؟ ارے اس کا آرام کا بھی تو تھوڑا خیال کیجیے، اسے بھی تھوڑا آرام دیجیے. وہ اللہ کی بندی، وہ بھی تو انسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رفقم بالقواریر، عورتیں مثل آئینہ ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرو، ٹوٹ جائیں گی. آئینہ جیسے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ٹوٹ جائیں گے. لیکن یہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں عورت کچھ نہیں کرے گی. عورت کرے گی جتنا کر سکتی ہے، جتنا خدمت کر سکتی ہے. اور یہ چیزیں ہمارے پاس اس سے ثابت ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ اور چیزوں کے بارے میں انہوں نے یہاں کہا. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ 40 پر میرا وقت ختم ہوتا ہے. اس پر میں نے چاہا کہ اس پر بھی ایک ٹاپک ہم کو رکھنا تھا، مقررین کے حقوق، تاکہ ہم ایک دوسرے کا ٹائم نہ لیں. تو میں تو نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک 10 منٹ ہمارے شیخ محترم کو دے دیے تھے، تو مجھے 5:40 پہ میرا ٹائم ہے، 5:40 پہ تو مجھے کیسے ختم کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہاں یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے. آپ نے سن لیا کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے سنا، یعنی ایک آپ کی بیوی کا حق آپ پر کیا ہے. اب کہاں میں بولتے جاؤں، آپ ہیں میرے سامنے، آپ کی بیویاں ہیں، سیدھا سمجھ لیجئے آپ کی بیوی کا حق آپ پر کیا ہے. تو ایک حق ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ دے چکے ہیں ہم لوگ. کیا ہے وہ؟ الصداق، مہر تو ہم لوگ دے چکے ہیں. نہیں تو اس میں بھی کٹوتی ہوتی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بعد میں بولتے ہیں بیگم معاف کر دو، وہ مہر میں دے نہیں سکا. بعد میں کیا کرتے ہیں، جب ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو مہر معاف کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. مہر معجل ہے یا مہر معجل ہے تو آدمی آج کل تو لوگ دے دیتے ہیں، لیکن سارے ایسے دیتے ہیں زیور کی شکل میں دیتے ہیں. مہر عورت کا حق ہے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ. مہر، صداق جو بھی کہہ لیجئے، وہ عورت کا حق ہے. اسے آپ پوچھنے کا حق نہیں. ارے اسے بھی پوچھیں گے تو کیا بھی چھوڑیں گے تمہیں. عورت کو جو مہر دیتے ہیں وہ بھی آپ پوچھیں گے، محترمہ وہ کیا ہوا؟ ارے وہ آپ نے دے دیا جی، ہو گیا. اب اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ وہ عورت کا حق ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے. مرد کو پوچھنے کا اس میں کوئی حق نہیں. یہ پہلا رائٹ ہے. اگر آپ پوچھے ہیں، لے لیے ہیں، ادب سے واپس کر دو. وہ عورت کا حق ہے. آپ عورت کا حق کے مت کیا بولوں میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، الغیرہ علی الزوجہ. پہلے بولتے تھے کہ ان میں غیرت نہیں، ان میں حیا نہیں. کس میں غیرت نہیں؟ حضرت میں غیرت نہیں، محترمہ میں حیا نہیں. اب کیا ہو جائے گا؟ کہاں کس کے پیچھے جا کو بیٹھو، کوئی پرواہ نہیں چلتا. اپ ڈیٹ زمانے کے لوگ ہیں ہم لوگ، سب ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں. ارے یہ ہے، آدمی کو غیرت ہونا چاہیے. اپنی بیوی کے معاملے میں آدمی کو غیرت ہونا چاہیے. آدمی اتنا یہ ہونا چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے. اس کے بڑے بڑے قصے ہوئے. بہت سارے لوگوں نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ فلاں سے اتنا پیسہ مجھے ملنا ہے. پرانے زمانے میں لوگ لکھتے ہیں کتابوں میں.
اور کورٹ میں جب کہا گیا کہ اچھا وہ محترمہ کو لایا گیا، میاں بیوی کا قضیہ تھا، دونوں کا کیس تھا، ان کی بیوی کو لایا گیا، بولا کہ گواہی دو کہ آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ اتنے روپیوں کا قضیہ تمہارے اوپر ہے، دعویٰ ہے۔ اب دعوے کا کلائم کرنے کے لیے ان کو اپنا نقاب اٹھانا، شوہر نے کہا کہ ضرورت نہیں، میں مان لیا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی نقاب نکالے کورٹ میں، عدلیہ کے سامنے، عدالت کے سامنے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی کا چہرہ سارے دیکھیں۔ تو عورت کے معاملے میں آپ کو غیرت ہونا چاہیے، عورت کا جو حشمت ہے، ان کی جو عصمت ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کے تعلق سے کوئی کہتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں غیرت آ جائے، بولے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے تعلق سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اسے کوئی دیکھے گا نہیں، اسے میں پردے میں رکھوں گا۔ اگر غیرت جب چلی جاتی ہے تو وہ دیوث ہے، بے غیرت ہے، جو اپنی بیوی کو جیسے چاہے کپڑوں میں چمکاتے ہوئے لے جاتا ہے۔ ایسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ کھلے کپڑوں میں جاتے ہیں۔ کیا غیرت بولیں گے ان کی، کیا مسلمان بولیں گے، کیا ایمان بولیں گے؟ دوستو عزیزو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی، من وراء حجاب، یعنی ہم یہ تعلیم نہیں دی۔ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن، کہا کہ جب کوئی چیز بھی لینا چاہو تم امہات المؤمنین سے تو پردے کے پیچھے سے لو۔ تو بہرکیف میرا وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جیسے میں کہتا ہوں، النفقہ، بیوی پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اسے کہتے ہیں میں کیوں کماؤں، میں کیوں خرچ کروں؟ ارے کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ بیوی بھی تو خرچ کر رہے ہیں، آپ ہی کی تو بیوی ہے، آپ خرچ نہیں کریں گے تو کون خرچ کرے گا؟ ارے لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ارے ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پہ ثواب ملے گا۔ کماؤ، محنت کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ النفقہ والسکن، یعنی عورت پر خرچ دینا، گھر دینا، یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور چیزیں میرے پاس ہیں۔ العدل عند تعدد الزوجات، سبحان اللہ، بڑا نازک بات ہے۔ اگر کسی نے ایک سے زائد شادیاں کر لی ہوں تو اس کو دونوں بیویوں کے بیچ میں عدل، انصاف کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی نویلی دلہن کو زیادہ، پرانی دلہن کو کم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اب اس سے ہٹ کر کے تعدد ازواج کا کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ہمارے کوئی بھی جو میرے بعد آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، آج کے ماحول کے حساب سے یہ ضروری بھی چیز ہے، اور مولانا حسین مدنی صاحب نے بھی مضمون اس پر لکھا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حقوق میں ساری باتیں آتی ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا گھر ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، خیر و برکت نازل ہو۔ اور اسی طرح میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں بیٹھے رہیں، ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ عشاء کی نماز تک ہمارا یہ پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ مغرب کے بعد شیخ فیاض عالم صاحب اور اسی طرح شیخ ظفر صاحب کی دو بہت ہی اہم تقریریں ہیں، بہت دور سے آئے ہیں کچھ باتیں آپ سے کہنے اور سننے کے لیے۔ تو کوشش کیجئے ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔